الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، گناہ، اس کا اثر اور اس کے منفی اثرات دل پر اور بدن پر اور دنیاوی زندگی پر اور اخروی زندگی پر اتنے اثرات، منفی اثرات پڑتے ہیں کہ جن کا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. گناہ کی نحوست، اس کے برے اثرات بدن پر، دل پر، دنیاوی زندگی پر، اخروی زندگی پر ان گنت ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دل سخت ہو جاتا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. پھر یہ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، انہیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. یہ دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، یہاں نفاق آ جاتا ہے، آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں. ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے. گناہ، ایسا شخص اللہ کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. جب وہاں ذلت لکھی جاتی ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی عزت خاک میں مل جاتی. دل میں ظلمت آ جاتی ہے، چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے، دل بھی تاریک ہو جاتا ہے، قبر بھی تاریک ہو جاتا ہے. چہرہ بھی، اس کی بھی خوبصورتی اور اس کی رونق بھی چلی جاتی ہے. ہر طرف سیاہی سیاہی شروع ہو جاتی ہے. دل کمزور ہو جاتا ہے، بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہر ایک سے ڈرنے لگتا ہے، خوف زدہ رہنے لگ جاتا ہے، ہمیشہ ایک خوف میں رہتا ہے. دل کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے. صحت سے برکت چلی جاتی ہے، عمر سے برکت چلی جاتی ہے، علم سے برکت چلی جاتی ہے، رزق سے برکت چلی جاتی ہے. یہ محروم ہونے لگتا ہے، اللہ کی نظروں اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں نہیں رہتا. اللہ کے نبی نے جن لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے. گناہ اس کی نحوست ہے،
کہ دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، دل میں اللہ کی تعظیم نہیں رہتی، اللہ والوں کے بھی عزت اور احترام نہیں رہتا، شاعر اسلام ان کی بھی تعظیم نہیں رہتی، بڑوں کا احترام بھی نکل جاتا ہے، رشتوں کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی نحوست ہے، گناہ کی اتنی اس کے بد نتائج ہیں، ان گنت ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل سخت ہو جاتا ہے، خیر کی طرف قدم نہیں اٹھتے، برائی کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے، برائی کو کھینچتی ہے، اور ایک دن آتا ہے ایمان کا نور بھی سلب ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی نحوست سے حیا ختم ہو جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، شرم و حیا نہیں رہتی، غیرت نہیں رہتی، ایمان بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا ہوتا ہے، جہاں سے ایک جاتی دوسری بھی چلی جاتی، گناہ کی نحوست ہے کہ برائی برائی نہیں رہتی، برائی برائی نہیں رہتی، برائی کی گندگی دلوں سے نکل جاتی، بروں سے مناسبت ہونے لگتی ہے، اچھوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، فرشتوں جیسے دوستوں سے دوری ہونے لگتی ہے، شیطان اور شیطانہ نما لوگوں کے قریب ہونے لگتا ہے، شبہات وسوسے اس کے اثرات جلدی قبول کرنے لگتا ہے، برائیاں برے لوگوں کی نظریات اسے جلدی قبول ہونے لگتے ہیں، گناہ کی نحوست ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اس کا دل نہیں رہتا، پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے گناہوں پہ رونا بھی نصیب نہیں ہوتا، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جو ذات سب سے بڑی اس کے محسن ہے، محسن اعظم، محسن اللہ کی ذات، اسی سے خیانت کرتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں رہتا، تو گناہوں کے نقصانات دل پر، بدن پر، دنیاوی زندگی پر، اخروی زندگی پر ان گنت ہیں، بصیرت نہیں رہتی، عقل کی روشنی نہیں رہتی، بصارت رہتی ہے، بصیرت نہیں رہتی، یہ عقل اور دانش کے لحاظ سے اندھا ہو جاتا ہے، گڑھے میں گر رہا ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، بربادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سمجھانے والے کو دشمن سمجھتا ہے، ہلاکت کی طرف گر رہا ہوتا ہے، نصیحت کرنے والے کو بدخواہ سمجھتا ہے،
گناہ کی نحوست سر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، بصیرت نہیں رہتی. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے، بصیرت سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. گناہ کی نحوست ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی تمہیں خیر کی بات بھول گئی، اچھا علم آیا اور بھول گیا، تمہارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو فوراً استغفار کرتے، کبھی توبہ کے 2 نفل بھی پڑھتے. جب مشکل آسان ہوتی تو فرماتے میری کسی خطا کی وجہ سے ہے، لگتا ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، جب ان تک حضرت کی یہ بات پہنچی تو رونے لگ گئے. فرمایا آپ کو یہ بات جو خیال بھی آتا ہے، یہ بھی آپ کے گناہوں کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ لوگوں کو ایسا خیال بھی کہاں آتا ہے، ورنہ خیال بھی کہاں آتا ہے. علم نافع کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حضرت وکی کوفی رحمت اللہ علیہ حد فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا حافظے کی کوئی دوا، حافظے کی کوئی دعا؟ فرمایا کرتے گناہ چھوڑ دینا. اور فرمایا میں نے تجربے سے اس سے بڑھیا کوئی دوا نہیں پائی، میں نے اپنے تجربے سے اس سے بڑھیا کوئی دوا نہیں پائی. حافظے کی تیزی، حافظے کی حفاظت، گناہ کا چھوڑنا. اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت وکی سے اپنے حافظے کی کمزوری کا تذکرہ فرمایا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. علم اللہ کا نور ہے، گناہگار کو نہیں ملا کرتا. علم اللہ کا نور ہے، یہ نور گناہگار کو نہیں ملا کرتا. تو ان گنت نحوستیں ہیں گناہوں کی، دل پر بھی بدن پر بھی. یہ سست ہو جاتا ہے. جب دل کمزور ہو جاتا ہے بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے. ہمتیں پست، حوصلے ختم، قوت فیصلہ نہیں رہتا، قوت فیصلہ نہیں رہتا. بصیرت نہیں رہتی، دانش چھن جاتی ہے، عقل کا نور چھن جاتا ہے. سچ یہ ہے کہ تمام تر برائیوں کی اور مصیبتوں کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں رہتی، لوگوں میں اعتماد نہیں رہتا، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، زندگی کے اندر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. صحت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو دل پورے جسم کی زندگی ہے، پوری دنیاوی زندگی کی بنیاد ہے، جب وہ دل ہی خراب ہو گیا تو ساری زندگی خراب ہو گئی. تو بتائیے، ہم سانپ کے زہر سے ڈرتے ہیں، بچھو کے زہر سے ڈرتے ہیں، آگ کے انگارے سے ڈرتے ہیں، زہر کھانے سے ڈرتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں، اولادوں کو بھی بچاتے ہیں. مسلمان تو گناہ سے، ان زہریلی چیزوں سے بھی زیادہ ڈرا کرتا تھا. اس سے ڈرا کرتا تھا.
خوف آتا تھا اسے گناہ سے، اس لیے کہ زندگی نحوست سے بھر جاتی ہے، برکتوں سے خالی ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بھلائی نہیں رہتی، گناہ سے مسلمان ڈرا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس وان للسیئۃ سوادا للوجہ وضعفا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضا فی قلوب الناس۔ خالص نیکی، خالص نیکی، دل میں نور آتا ہے، چہرہ بھی بارونق ہو جاتا ہے، چہرہ بھی بارونق ہو جاتا ہے۔ خالص نیکی سے دل طاقتور ہوتا ہے، بدن بھی طاقتور ہوتا ہے۔ جب دل نہ ڈرے تو بدن بھی نہیں ڈرتا نا، پہلوانی کیوں نہ ہو اور اندر خوف بیٹھ جائے، اندر خوف بیٹھ جائے، وسعتاً فی الرزق، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، ومحبتاً فی قلوب الناس، اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا اعتماد بیٹھ جاتا ہے، لوگ اس کے بات پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے کردار پر اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی زندگی پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو اپنے اندر حکم بنانے لگتے ہیں، لوگ اس کی بات کو اہمیت دینے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عظمت آ جاتی ہے۔ نیکی اور گناہ، فرمایا دل پہ سیاہی آ جاتی ہے، دل سیاہ تو چہرہ بھی سیاہ، اس کی رونق بھی ختم ہو جاتی، دل کمزور ہو جاتا، بدن بھی کمزور ہو جاتا، کمزور دل، قوت فیصلہ نہیں، قوت فیصلہ نہیں، خوف زدہ رہتا، پردہ حرکت کرے اس سے بھی ڈرتا ہے، 2 مرتبہ دیوار پہ کوہ آ جائے اس سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ خوف زدہ، انجانا سا خوف، خوف ہی خوف۔ وضیقا فی الرزق، معاش کے سلسلے میں مشکلات بڑھ جاتی، معاش کے راستے میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی، محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں۔ اب دیکھیے نا، پہلے جو محبتوں کے اسباب تھے اسی سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں نا۔ پہلے رشتے ہوتے تھے کہ خاندانوں میں محبتیں بڑھ جائیں، اب بہن بھائی کی بیٹوں بیٹیوں میں رشتے ہوتے، تعلقات خراب ہو جاتے۔ پہلے رشتے ہوتے تھے تعلقات بڑھ جاتے تھے، اب رشتے ہوتے ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی نحوست ہے نا، بد اخلاقی کی نحوست ہے۔ پہلے رشتے ہوتے اس لیے تھے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں رشتے کر رہے، کیوں؟ قریب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے۔ ان سے تو محبتیں بڑھتی تھی،
پرانی دوستی تھی، پرانے تعلقات تھے، کاروباری دوست تھے، زندگی پر ایک دسترخوان پہ زندگی گزاری ہے، جہاں بیٹے بیٹیوں کو رشتے ہوئے تعلقات خراب ہو گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. گناہ کی ہم ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ ان میں عداوت کی آگ جلا دیتے، ان میں عداوت کی آگ بھڑکتی ہے. گناہ کی ایک سزا یہ ملتی، آگ بھڑکتی. گھر، خاندان، رشتے ناتے، دائیں بائیں، سوسائٹی، معاشرہ، قوم اس عداوت کی آگ میں جل رہی ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. اللہ میاں سزا کیوں ملی؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. ہماری بات نہیں مانی. عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے گناہ کی یہ نحوست ہے، اعتماد نہیں رہتا، کوئی آدمی بھروسے والا نہیں رہتا، کوئی آدمی قابل اعتماد نہیں رہتا. ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن کوئی کسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا مصیبت ہے. ایک ساتھ مہینوں سالوں اکٹھے زندگی گزر رہی ہے، کوئی کسی پہ اعتماد کرنے کے تیار نہیں. محبت ختم، اعتماد ختم. سزا کس کی ہے؟ گناہ کی. نحوست کس کی ہے؟ گناہ کی. اعتماد نہیں رہتا. تو میرے عزیزو، جو زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں نا، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے نا، مشکلات میں پڑی ہوئی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحب کا خط آیا، کہ مشکلیں بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت ہیں، اور کوئی ایسا زندگی میں گناہ اور غلط بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہوں، کوئی ایسا بھی نہیں کہ غلط کر رہا ہوں، گناہ بھی کوئی نہیں. حضرت فرمایا آئندہ خط بھی نہ لکھنا اور رابطہ بھی نہ کرنا جب تک کہ اپنی خطائیں نظر نہ آئیں. بڑے پارسا بنتے ہیں. اور فرمانے لگے تمہاری پارسائی کا اندازہ تب ہوگا جب تھوڑا سر جھکاؤ اور سوچو، اس حال میں اللہ کے پاس چلے جائیں تو کیا اللہ کو ہمارے افعال احوال پسند آئیں گے؟ سمجھ میں آ جائے گا. کہاں کھڑے ہو؟ تھوڑا سر جھکاؤ اور اللہ سے کہہ دو اللہ اپنے پاس بلا لے، تو بتاؤ ان احوال افعال کے ساتھ اللہ کی جانا پسند ہے؟ آئینہ سامنے آ جائے گا، کہاں کہاں کمزوریاں ہو رہی ہیں، کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس کے دل کو زخمی کیا ہے، کس کس کی عزت نفس مجروح کی ہے، کس کس کو رسوا اور ذلیل کیا ہے، کس کس کا حق مارا ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا. ہماری تو وہ آنکھ ہی ختم ہو گئی جس سے اپنی کمزوریاں نظر آئیں. وہ نظر ہی نہ رہی. حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ کچھ نہیں کہتا، مجھے نہیں پتا کون منافق کون مسلمان، اللہ کے نبی نے تجھے منافقین کے نام بتائیں، بس صرف یہ بتا دے اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے.
یہ اپنا محاسبہ ہے نا، یہ اپنا محاسبہ ہے. تو جو زندگی کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت پہنچ رہی ہے، بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور سچ یہ ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں اور پریشانی کی گھڑی میں اور آزمائش کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں اور تکلیف کی گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، توبہ اور استغفار ہو جائے، اپنی خطاؤں پہ سچی ندامت ہو جائے، اپنی کمزوریوں پر شرمندگی ہو جائے، تو وہ مصیبت نعمت بن جائے گی، وہ مصیبت رحمت بن جائے گی، وہ زحمت حقیقت میں رحمت بن جائے گی. اور وہ مصیبت عذاب بن جائے گی، وہ مصیبت عذاب بن جائے گی، وہ تکلیف عذاب بن جائے گی، وہ آزمائش عذاب بن جائے گی جب بندہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے، جب اللہ سے اور کٹ جاتا ہے، جب اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے، جب اللہ کے حکموں میں اور کوتاہی کرنے لگتا ہے. تو گناہوں کی نحوست ہے. تو میرے عزیزو، ہمیشہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے بچیوں کو دیکھنا ہے، کہیں وہ اس مصیبت میں تو نہیں مبتلا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میرا بچہ بچی کسی گناہ میں مبتلا ہو. میرے گھر کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میرے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. میری سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ میری زندگی میں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. تمام مصیبتوں کی جڑ ہے یہ. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، برکتوں سے محرومی گناہ کی نحوست سے. تو گناہوں پہ نظر ہو. اس لیے اللہ کے بندوں کے بارے میں اللہ کریم نے بتایا کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں، اگر ان سے خطا ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. فوراً فاستغفروا، دیر نہیں کرتے. ایمان والے جو ہیں، بصیرت موجود ہے، عقل موجود ہے، عقل کی روشنی موجود ہے، پوری گناہوں سے احتیاط کی، پھر بھی بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، لیکن چین آنا، آرام سے بیٹھنا اب اس کے لیے ممکن نہیں. جب تک معافی نہ کرا لے چین نہیں آتا. اس لیے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، سینہ زوری نہیں کرتے، گناہوں پہ سینہ زوری نہیں کرتے، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، گناہوں پہ فخر نہیں کرتے، گناہوں کو تکبر کا ذریعہ نہیں بناتے. گناہ ان کا اسٹیٹس نہیں بنتا، گناہ ان کا اسٹیٹس نہیں بنتا. گناہ سے کر کے شرمندہ ہوتے ہیں، گناہ کر کے اللہ کو منانے لگتے ہیں، گناہ کی تعویل کر کے اسے جائز نہیں سمجھتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ بھی کرے اور سینہ زوری بھی کرے، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں کرتے. تو اگر مسلمان سے اور صاحب ایمان سے گناہ ہو جائے
فوراً معافی مانگ لیتا ہے. تو میرے عزیزو، گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے. کبھی اس فرض کا بھی لحاظ رکھا کرو. گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، کبھی ہم اس فرض کو بھی پورا کیا کریں. گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، اور جس شخص کی زندگی کا گناہ ہے اس پر توبہ کرنا فرض ہے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. گناہ زندگی میں ہے، توبہ کرنا فرض ہے. اس کی نحوست ہوگی، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ سے دوسرا بڑا گناہ آتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے گناہ کی برائی دل سے نکلتی ہے، خطرہ ہے ایمان نہ سلب ہو جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عبداللہ، ایک شخص ہے نیکیاں کرتا ہے، نفلی عبادات کی کثرت بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے حقوق اللہ، حقوق العباد، جو فرائض اور واجبات میں ان میں کوتاہی نہیں کرتا، لیکن اس کی زندگی میں کوئی نفلی عبادات زیادہ نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بہت محتاط رہتا ہے. ان دونوں میں زیادہ محفوظ کون ہے؟ ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ وہ جو کثرت سے عبادات کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، یا وہ جو صرف فرائض و واجبات پہ اتفاق کرتا ہے، نفلی عبادات کی کثرت نہیں لیکن گناہوں سے احتیاط کرتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے، جو صحابہ میں امام الانبیاء ہیں، جن کے علم کی بڑھوتری اور بدقدری اللہ کے نبی کی دعا فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں بھائی جو شخص کثرت سے نفل عبادات کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، یہ ہر وقت خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. بڑی ہمت ہے مسلمانوں کی کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور پھر بھی گناہوں پہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے. بڑی ہمت ہے. فما اصبرہم علی النار، بڑی ہمت ہے بھائی، آگ پہ صبر کر لو گے، بڑی ہمت کی بات ہے. سچ کہہ رہا ہوں، یہ تو گناہ تو دنیا کی بھی آگ ہے، بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں آدمی جلتا ہے. یہ گناہ تو دنیا کی بھی آگ ہے، بے سکونی اور بے چینی کی آگ میں جلتا ہے، اور آخرت کی بھی آگ ہے. فما اصبرہم علی النار، بڑی ہمت کی بات ہے، آگ میں صبر کریں گے، آگ میں صبر کریں گے. تو میرے عزیزو، گناہ زندگی میں نہ رہے، گناہ زندگی میں نہ رہے، اس کے لیے تریاق ہے، اس کے لیے تریاق ہے، اس کے لیے تریاق ہے. گناہ نہیں چھوٹ رہا، گناہ کو چھوٹنا مشکل لگ رہا ہے، گناہ سے بچنا مشکل لگ رہا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ سے ندامت کے ساتھ بخشش کی دعا کرے. استغفار بخشش کی دعا کا نام ہے. استغفر اللہ، اللہ سے یہ بخشش مانگ رہا ہے، یہ دعا ہے، دعا. اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اس کا نام استغفار ہے. اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اس کا نام استغفار ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب یہ ندامت کے ساتھ اور اس خیال اور دھیان کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں، اگر یہ کرے گا تو انشاءاللہ گناہ کی ریئیکشن سے بچ جائے گا، گناہ کی نحوست سے بچ جائے گا. ورنہ دنیا آخرت خراب ہو جائے گی، ورنہ دنیا آخرت خراب ہو جائے گی بھائی. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. ایک فرما برداری کی زندگی، ایک محتاط زندگی گزارے، ایک پرہیزگاری کی زندگی گزارے، ایک اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے کرتے زندگی گزارے، اور ایک آدمی شترے بے مہار نفس پرستی، شہوت پرستی، حرام کاری کی زندگی گزارے. اللہ کہہ رہا ہے کیا خیال ہے تمہارا کہ ان دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ ساء ما یحکمون. اگر تم سمجھتے ہو ایک جیسا ہوگا، بڑا غلط فیصلہ ہے، یہ تمہاری بھول ہے. حرام کھانے والے کا بھی جنازہ ہو گیا اور ساری زندگی حلال کی فکر کر کے مر گیا، اس کا بھی جنازہ ہو گیا. تم سمجھے دونوں کا مرنا ایک جیسے؟ اللہ دکھا دے تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا. ایسا نہیں، اندھیر نگری نہیں ہے کہ دونوں کا مرنا ایک جیسا ہوگا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ساری زندگی نافرمانی کی زندگی، اور دوسرا ساری زندگی فرما برداری پہ کھڑا رہا. سواء محیاہم ومماتہم، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے، ایسا نہیں ہوگا. دونوں کے جینے مرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن اللہ نے یہ پردے میں رکھا ہے، ورنہ ان مجرموں کو اٹھانے کے لیے زمین پہ تیار نہ ہو. دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ساء ما یحکمون، غلط فیصلہ ہے. سمجھتے ہو دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. تو میرے عزیزو، گناہوں کا بڑا خطرناک ری ایکشن ہے، گناہوں کی بڑی نحوست ہے، گناہوں کے پیچھے بڑی بربادی، ہلاکت چھپی ہوئی ہے. برکت نہیں رہتی، رحمت نہیں آتی، اللہ کی نظر رحمت نہیں ملتی. ہو جائے تریاق موجود ہے، تریاق موجود ہے. ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے بخشش مانگ لو. ایسا نہ ہو میرے عزیزو دن گزر جائے اور خطا پہ معافی نہ مانگی ہو. گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی نسبت سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. یہ چھوٹا بڑا تو گناہوں کی نسبت سے ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ورنہ اللہ کی نافرمانی، ہر نافرمانی بڑی ہے. آپ اپنے بچوں کو بڑے سانپ سے بچاتے ہیں، کیا چھوٹے سانپ کے ساتھ بچوں کو کھلاتے ہیں کہ چھوٹا سانپ ہے؟ بڑے سانپ سے بھی بچاتے ہیں، چھوٹے سانپ سے بھی بچاتے ہیں. بڑی آگ سے بھی بچاتے ہیں، چھوٹی چنگاری سے بھی بچاتے ہیں. کیوں بچاتے ہیں؟ میاں یہ بھی جلا دیتی ہے، اس کے اندر بھی زہر ہے. گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، اس کے اندر چھپی ہلاکت تو ہلاکت ہے. اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے. حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی نافرمانی بڑا دل گردہ ہے. اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ سے اعلان جنگ کرے اور پھر کہے کہ سکون بھی ملے، آرام بھی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی چار دیواری نہیں ملے گی، نہ جھونپڑی نہ کوٹھی. کوئی چار دیواری نہیں ملے گی، نہ جھونپڑی نہ کوٹھی، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور پھر سکون اور محبت سے رہتے ہو. مشرق مغرب شمال جنوب، دیہات شہر، جھونپڑی کوٹھی، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے نہیں ملے گا کہ وہاں محبتیں اور سکون ہو. وہاں محبتیں اور سکون یہ نہیں ملے گا. یہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. گناہوں کے ساتھ اللہ نے نہ سکون رکھا ہے نہ محبتیں رکھی. عداوتیں رکھی ہیں، ٹوٹ پھوٹ رکھی ہے، جھگڑے رکھے ہیں، یہ ریئیکشن رکھا ہے، بے سکونی رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، خوف رکھا ہے. یہ گناہوں کے ساتھ رکھے، سکون نہیں رکھا، محبتیں نہیں رکھی. تو میرے عزیزو احتیاط کی زندگی گزر رہی ہے، پھر گناہ ہو گیا، فوراً تریاق استعمال کر، استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ.
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ ایک تو استغفار ایسا ہے جو استغفار کا بھی سردار ہے، سید الاستغفار، استغفار کا سردار۔ کوئی آدمی شام کو پڑھے، رات کو موت آ جائے، صبح سے پہلے پہلے اس پڑھنے کے بعد سیدھا جنتی ہے۔ صبح پڑھ لے، رات آنے سے پہلے موت آ جائے، سیدھا جنتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دعاؤں کی کتابوں میں یہ استغفار موجود ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ یہ سید الاستغفار ہے، لیکن اس ندامت کے ساتھ، اس شرمندگی کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بھولے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، بے خیالی بھی ہو جاتا ہے، انجانے سے بھی ہو جاتا ہے، استغفار تو ہونی چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے بتایا، جو پیارے نبی معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جن کی خطاؤں پر اللہ نے پہلی اعلان کر دیا بخشش، اگلی پچھلی سب معاف، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور علماء نے جو حدیث پہ نظر رکھنے والے ہیں فرمانے لگے 100 مرتبہ کا مطلب یہ کہ میں بھی کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ اور ہم خطاؤں کے بھرے ہوئے، تو میرے عزیزو رات کو سونے سے پہلے کسی گھڑی بیٹھ کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے گناہوں کی نحوست سے محفوظ رہیں گے، گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ رہیں گے، برے احوال سے محفوظ رہیں گے۔ استغفار کی کثرت ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک انعام بتایا دنیا کے لحاظ سے۔ استغفار کی کثرت پر اللہ کے نبی نے ایک انعام بتایا دنیا کے لحاظ سے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وظیفہ کون بتا رہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے۔ کوئی کتنا ہی دیندار عامل کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی دیندار بزرگ عامل کیوں نہ ہو، اس کا وظیفہ اتنا مؤثر نہیں جتنا وظیفہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا مؤثر ہے۔ آپ ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، آپ فرما رہے جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، ہر مشکل سے راستہ نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے کوئی صورت نکال دیتا ہے۔ بتائیے بھائی، اچھا عاملوں کے وظیفے اور مجموعہ وظیفہ، مجموعہ وظائف پر فوراً عمل کیوں ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں زندگی بھی نہ بدلے، کام بھی ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سستے چھوٹ جائیں، گناہ بھی نہ چھوٹیں، نفس پرستی کی زندگی پہ توبہ بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ اس لیے وہ سارے وظیفے پڑھ لیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، دل کی سچی ندامت سے اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے اس وظیفے کے کیا اثرات ہیں، اور اس وظیفے کا نتیجہ 100% یقینی، اس لیے کہ اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا، ومن كل هم فرجا، ہر غم سے اور ہر ہم سے اللہ نجات نصیب فرما دیں گے، ہر غم سے اور ہر ہم سے اللہ نجات نصیب فرما دیں گے، کوئی راستہ نکال دیں گے، مشکلیں بھی آسان، غموں سے بھی نجات،
اگلی بات وَرَزَقَهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کا معاش کا مسئلہ بھی آسان کر دیں گے. اس کا معاش کا مسئلہ وہاں سے حل کریں گے جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل کریں گے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. اچھا بتائیے بھائی، اور ساری فکریں ان تین چیزوں کے گرد نہیں گھوم رہی؟ کوئی مشکلات کا شکار ہے، کوئی غموں سے اندر پگھل رہا ہے، کسی کو معاشی پریشانیاں ہیں، اور اللہ کے نبی فرمانے لگے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگے گا. مغفرت مانگنا ندامت، شرمندگی، کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگے گا، اللہ اسے اس دنیا میں یہ تین انعام عطا فرمانے. تو میرے عزیزو، گناہوں کی نحوست سے بھی محفوظ رہیں گے، گناہ کی ریئیکشن سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ساتھ کی مبارک ثمرات بھی نصیب ہوں گے اس تریاق کے استعمال کرنے سے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے سچی دل سے معافی مانگ لے اور مغفرت طلب کر لے، دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل جائے گی. یا تو یہ ہوگا اس کی زندگی سے گناہی ختم ہو جائے گی، اسے پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی نصیب ہو جائے گی، یا یہ ہوگا اگر مر بھی گیا تو صرف ایک دن کے گناہ ہوں گے، اللہ ویسی معاف فرما دیں گے. تو جیسے گناہ کے نقصانات روحانی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، ایسی میرے عزیزو اس تریاق کے مبارک ثمرات روح کو بھی تازگی ملتی ہے، بدن کو بھی قوت ملتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. آخرت بھی بنتی ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار کی کثرت کرو گے تمہارے بدن میں قوت آئے گی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تم کثرت سے اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ رحمت کی بارشیں بھیجے گا، تمہاری معاشی مسائل حل ہوں گے، تمہیں اللہ نرینہ اولاد دے گا. گناہ کی نحوست اور اس کی تریاق استغفار ہے، اس کی بھی ثمرات ہے. روح میں تازگی، دل کا سکون، بدن کی قوت، دنیا مبارک، آخرت سنورنے والی. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا اہتمام کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ سے، ہر گندگی سے، ہر خطا سے ہم سب کی حفاظت فرما.
اے اللہ اپنے گھروں کو گناہوں کی گندگیوں سے اے اللہ پاک کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنی خوشیوں کو، اپنی تقریبات کو، اپنی شادیوں کو اے اللہ گناہوں کی نحوستوں سے پاک کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے، بے حیائی کی فتنوں سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ اے اللہ انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان کا ماحول عطا فرما، محبتوں کی فضا عطا فرما، باہمی ایک دوسرے پہ اعتماد نصیب فرما۔ اے اللہ بدگمانیوں سے، بد اعتمادی سے، اے اللہ ہر قسم کی غلط فہمیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم حیا والی، عفت والی، غیرت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات کو ہر قسم کے حادثات سانحات، تمام سامعین سامعات کو ہر قسم کے حادثات سانحات، موذی اور دیکھبا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو باہمی ایمان اسلام کی بنیاد پر اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، برادریوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں، اے اللہ ٹوٹ پھوٹ کی جتنی صورتیں ہیں، مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، دین کی شکلوں کو، دین کی خدمت کی صورتوں کو اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں خیر کی اور نیکی کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ وطن عزیز میں ایمان کی، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا